السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، کچھ افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہی نماز صحیح ہے جس میں رفع الیدین کیا جاتا ہے، یعنی کہ رکوع میں جانے سے پہلے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے، یعنی کہ متعدد مرتبہ کچھ حضرات نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی نماز صحیح ہے۔ اس کے علاوہ احناف جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز میں صرف ایک ہی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع الیدین کرتے ہیں نماز کے شروع میں، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے، وہ نماز غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ وہ حضرات ہیں جو غیر مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اور وہ صحیح حدیث اور صحیح بخاری کی رٹ لگاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم ان کو صحیح بخاری سے ہی جواب دینے والے ہیں، بالکل صحیح حدیث سے، کہ نماز میں بار بار رفع الیدین نہیں کر کے صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھا جائے، وہ بھی نماز درست ہے اور جائز ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ ثابت ہے۔ اب ہم آپ کو بخاری شریف کی حدیث پیش کریں گے، آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ بخاری شریف کی ہی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر رفع الیدین کے بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ میرے پاس ہے بخاری شریف، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر آپ سماعت کر لیں، 787 حدیث نمبر ہے، کتاب الصلاۃ، اور باب کا نام ہے سنت الجلوس فی التشہدی، یعنی کہ تشہد میں بیٹھنے کا سنت مسنون طریقہ۔ اس تعلق سے جو ہے باب ہے، اسی میں حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ دیکھیں کیا ہے۔ عن محمد بن عمرو بن عطاء، حضرت محمد بن عمرو بن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ روایت ہے، انہ کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کر رہے تھے۔ فقال ابو حمید الساعدی، تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں تم سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں، یعنی کہ مجھے تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد ہے، تم سب سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ کس طریقے پر، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ وہ طریقہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سماعت فرمائے، رأیتہ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اذا کبر جعل یدیہ حذا منکبیہ واذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ ثم حصر ظہرہ فاذا رفع رأسہ استوى حتی یعود کل فقار مکانہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کاندھوں کے برابر اٹھائے، یعنی کہ کاندھوں کے برابر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ کب؟ پہلی بار جب تکبیر تحریمہ فرما رہے تھے، اور جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمائے، اپنی پیٹھ کو جھکا دیا۔ جب آپ نے اپنا سر اٹھایا تو اس حد تک سیدھے ہو گئے کہ ہر ایک جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو رکوع میں جاتے وقت میں رفع الیدین نہیں فرمائے، اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھائے۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائے۔ اور اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے، وَإِذَا سَجَدَ، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس کی کیا حالت ہوتی تھی، وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرَشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے، نہ ان کو بالکل بچھاتے اور نہ سمیٹے ہوتے۔ اور اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے، وَاسْتَقْبَلَ بِإِطْرَافِ أَصَابِعِهِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کر لیں، یعنی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے
تو پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف فرما دیتے۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ۔ جس وقت آپ 2 رکعتوں کے بعد بائیں پاؤں پر بیٹھتے تو داہنا پاؤں کھڑا رکھتے، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھے تو آپ نے اپنا بایاں پاؤں آگے کر دیا اور دوسرے پاؤں کو کھڑا کر لیا اور اپنی سرین کے بل بیٹھ گئے، یعنی مقعد پر بیٹھ گئے۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ نے دیکھ لیا، حدیث مبارکہ سماعت فرما لی کہ اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے اٹھنے کے بعد، رکوع میں جانے سے پہلے، پھر اس کے بعد میں رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر سجدے میں جانے سے پہلے، پھر سجدوں سے اٹھنے کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین نہیں فرمایا۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرما لی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طریقہ بتایا ہے جس طریقے پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے۔ تو بخاری شریف میں دونوں طریقے موجود ہیں، دونوں طریقوں پر بھی نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہو جائے گی۔ جو غیر مقلدین ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، وہ لوگ رکوع میں جانے سے پہلے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں، متعدد مرتبہ بار بار وہ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں۔ لیکن جو احناف ہیں وہ صرف ایک ہی مرتبہ پوری نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت میں اللہ اکبر کہہ کے، اس کے بعد نہ رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں، نہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کرتے ہیں، صرف ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے ایک مرتبہ ہی رفع الیدین کرنا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جھگڑا ختم ہو جائے گا، وہ لوگ جو دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، بالکل صحیح کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور جو لوگ رفع الیدین بار بار نہیں کر کے ایک مرتبہ ہی رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو احناف ہیں، ان کا بھی طریقہ ثابت ہے، درست ہے۔ دونوں بھی اپنے جگہ صحیح ہیں، درست ہیں، کیونکہ دلائل دونوں کی طرف موجود ہیں۔ اب جھگڑا ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ شخص غلط ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو رفع الیدین بار بار کر کے نماز پڑھتا ہے وہ غلط ہے، ایسا بولنے والا خود غلط ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ صرف بار بار رفع الیدین کرنا ہی یہی نماز درست ہے اور ایک بار رفع الیدین کرنا یہ غلط ہے، ایسا کہنے والا خود غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔